وہ لوگ جو زمین کے وارث ہیں مگر حق کے متلاشی، جن کی شناخت اور حقوق کا احترام ہمارے معاشرے کا قرض ہے، جنہیں یورپ میں رومانی، اسپین میں گٹانو، ترکی میں چنگنے، اٹلی میں زنگارو اور برِ صغیر میں بنجارے کہا جاتا ہے۔ خانہ بدوش فارسی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد وہ شخص جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہو۔ ماہر عمرانیات اینتھروپولوجی کے مطابق کولہی، بھیل، میگھواڑ، بازگیر، بھانو، گھینگر، جوگی، شیخ نیز دیگر خانہ بدوش قبائل جن کا تعلق زیادہ تر راجستھان کے صحرا اور گجرات سے ہے۔ almost over more than 5 million years جو موڈ آف لائف رہا ہے انسانی سماج کا، وہ بنیادی طور پہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اکراس دا گلوب، وہ بیسیکلی خانہ بدوشی ہی زندگی کی شکل میں ہی رہا ہے، جس کو ہم ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹیز کا اینتھروپولوجی میں نام دیتے ہیں۔ دوسرا جو ایلیمنٹ اس میں سامنے آتا ہے اکارڈنگ ٹو اینتھروپولوجی، ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹیز کو سمجھنے، خانہ بدوش وے آف لائف کو سمجھنے کے حوالے سے، دیٹ از دی پرماننٹ مائگریشن، کنٹینیوس مائگریشن اینڈ موبلٹی۔ یہ لوگ اکثر سڑکوں کے کناروں پر، کھلے میدانوں میں، ٹرین کے شور میں، کبھی کچرے کے ڈھیر پر تو کبھی بلند و بالا عمارتوں کے سائے میں اپنے بکھرے ہوئے سامان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ خانہ بدوشی ایک لفظ جو کبھی آزادی کی علامت تھا، وہ زندگی جہاں آسمان چھت اور زمین بستر ہوا کرتی تھی، مگر آج کے دور میں خانہ بدوشی کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ سفر اب ان کے لیے آزادی نہیں بلکہ ایک بوجھ بن چکا ہے۔ وسائل کی کمی، زندگی کی بنیادی ضروریات کا فقدان اور جدید دنیا کے چمکتے ہوئے خواب انہیں اپنی طرز زندگی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اصل کیا 5 مہینہ آیا ہوں چمبل کھا پوٹنڈے لہر میں تو بھگا وری حیدرآباد میں پریشان سب پر، نہ کوئی پانی ملے، نہ کوئی روزی صحیح دیتے، نہ کوئی اگئی دیتے، نہ کوئی بیماری۔ خانہ بدوش مختلف پیشوں سے منسلک ہو کر اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے عام اور آسان پیشہ بھیک مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ جوگی، ڈھول بجانے میں ماہر اور درختوں کی چھال سے ٹوکریاں بنانے والے بھی خانہ بدوش موجود ہیں۔ پانی، صحت، تعلیم اور روزگار، یہ سب چیزیں ایک عام انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، مگر خانہ بدوش ان سہولتوں سے بھی محروم ہیں۔ اب اساں غریب ہے، مسکین ہے، نہ کو اساں ٹکاش ہے، نہ کو چھا کئی، نہ کو منا کو چھنا سیارے جو، نہ کو چھا پھٹلڑا جوڑا متھا بچہ چارا گتا پنا میڑی نہ وہ کھاؤں دا بھی کا بھی شے اساں ٹکا روزگاریا روزی نہ انی بیٹھا ہوں نہیں جو پنوں دا کھاؤں دا نہ کائی شے نہ انی بیٹھا ہوں، بے روزگار سے بیٹھا ہوں۔ خانہ بدوشوں کے لیے موسموں کی تبدیلی سب سے بڑا امتحان ہے۔ سردیوں کی یخ بستہ ہوائیں، بارشوں کے موسمی جھٹکے، سیلاب سے خیموں کا ڈوب جانا اور گرمی کی جھلسا دینے والی دھوپ ان کی زندگیوں کو مزید مشکل بنا دیتی ہیں۔ نہ پکی چھت، نہ محفوظ پناہ گاہ اور نہ ہی بنیادی وسائل، یہ سب ان کے لیے بقا کی جنگ کو مزید مشکل کر دیتے ہیں۔ ریلیف کو نہیں کھانی پائی ہنر تھا وہ ہنتے پہ کو نہیں کھانی پائی، یہ بچہ باہر ستا دینا چلا یہ گلتے منی دے سبن جا چھو، یہ سبن جا چھو من بیا سب برسات میں ختم کیا نہیں تھی وہ چھو پتا وہ لاہے سمندہ وہ کھایا ایمان سے ایک عالی سچی۔ خانہ بدوش خواتین کو صحت کے مسائل میں سنگین مشکلات کا سامنا ہے۔ شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس سرکاری ہسپتال جانے یا علاج کروانے کی سہولت بھی میسر نہیں، جس کی وجہ سے وہ بیماریوں یا حمل کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنے کے باوجود ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی۔ 12-5 گھر جانی داؤں آئی نا 5.5 نرسوں بیمار گاؤں چلا مامو پیار 4 نہ اساں ملن کون تھا یہ بکیر کون تھا۔ یہ لوگ نہ تو قومی شناختی کارڈ رکھتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی سرکاری دستاویز ملتی ہے جو ان کی قومیت ثابت کر سکے۔ نہ ناسی نہ بیو اساں حکومت کرے دی تنگ اساں کچھ شے کو دی ملے تکلیف تھے دی ناسی کرے ونجو دا باہر تو حکومت نے منا پوچھے دی حکومت ناسی یہ کرے۔ حکومت شاید ان کی مدد نہ کرے، لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جو حکومت کی غفلت کے باوجود ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ NGOs یہ ایسی تنظیمیں ہیں جو خانہ بدوشوں کو قدرتی آفات جیسے بارش، سیلاب یا سردی میں
बुनियादी सहूलियात यानी खाना, कपड़े या पनाह गाह फराहम करती हैं। NGOs जो इस वक्त कर रही हैं, जो मेरी नज़र में या जो हमारी तंजीमें कर रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का कर देते हैं। सर्दी है तो गर्म कपड़े दे दिए, खाना फराहम कर दिया, या कोई डिज़ास्टर आ गया तो इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट होते हैं, तो इनको जो बुनियादी ज़रूरतें हैं तंजीमें वो पूरी करने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान में खाना बदोश बरादरी अपनी शनाख्त और बुनियादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही है, हालांकि आइन इन्हें मसावात और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। जिनका पाकिस्तानी उसको ये वो इक्वल राइट्स हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ की जो भी चीज़ें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी, जो भी उसके राइट्स हैं वो अवेल कर सकता है विदाउट एनी हिंड्रेंस। आर्टिकल 10 अपने पास है जो इक्वलिटी शो करता है। आर्टिकल 25D है जैसे अपने पास सोसाइटीज़ डेवलप की जाती हैं ज़बान के बुनियाद पे, लैंग्वेज के बुनियाद पे, अपने उसमें रिलीजन के बुनियाद पे, कम्युनिटी के बुनियाद पे एक सोसाइटी बनाते हैं। किसी दूसरे कम्युनिटी को आना जाना वो नहीं करते, तो ये भी आर्टिकल की वायोलेशन है। इस दुनिया में जहाँ तरक्की हर जगह कदम जमा रही है, खाना बदोश भी तब्दीली की इस ख्वाहिश में मुब्तला हैं। वो भी इन सहूलतों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो दूसरों को मुयस्सर हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके ये ख्वाब पूरे हो सकेंगे? क्या ये कवानीन इन्हें वो आराम दे सकते हैं जिनकी वो ख्वाहिश रखते हैं?